دیکھو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اگر تمہیں سمجھ میں نہ آ رہا ہو نا تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے، تو اپنے دشمن کے تیروں کا تمہارا سب سے بڑا دوست کون ہے، تو اپنے دشمن کے تیروں کا رخ دیکھ لو کس کی طرف ہے. تمہارا دشمن کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہی تمہارا سب سے بڑا دوست ہے. اسی طرح یاد رکھو کہ دشمن کی انویسٹمنٹ کس چیز پہ سب سے زیادہ ہو رہی ہے. آپ کو معلوم ہے مغربی دنیا کیا ہماری نماز روزے سے ناخوش ہے؟ بولو. کبھی آپ نے دیکھا کہ جو اسلام دشمن عناصر نے کبھی حج کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی ہو کہ حج بین ہونا چاہیے؟ کبھی سنا آپ نے کہ اربوں روپے خرچ کرو یار یہ حج کا سیٹ اپ ختم کرو؟ نہ. کبھی آپ نے سنا کہ یار یہ جو مسجدیں پھیلتی چلی جا رہی ہیں بند ہونی چاہیے؟ کبھی سنا؟ یورپ امریکہ میں جتنی چاہیں مسجدیں بنا لیں آپ، لیگل وے میں چلے کوئی پابندی نہیں ہے. تراویاں پڑھیں عشاء کے بعد سے لے کے فجر تک پڑھیں کوئی پابندی نہیں ہے، اور نہ اس کو روکنے پہ وہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ پتہ ہے دو چیزوں پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے صرف. اسلام کے خلاف نہیں ہے وہ لوگ، اسلام کی دو چیزوں کے خلاف ہیں، اسلام کے خلاف نہیں. اور یہ دو چیزیں اگر ان کو اسلام کے علاوہ کہیں اور نظر آئے تو اس کے بھی خلاف ہے. پھر وہ اگر یہ ہندو میں ہوں گے وہ اس کے بھی خلاف ہوں گے. دو چیزوں کے خلاف ہے. نمبر ایک، وہ کہتے ہیں یہ جو بینکاری ہے نا سودی ہونی چاہیے. اسلام کا جو انویسٹمنٹ کا اور انکم کا جو سسٹم ہے نا یہ اسلام کا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اسلام نے سود پہ پابندی لگائی، اس سے دولت چند ہاتھوں میں مرتکز ہوتی ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب پر جو امریکہ میں پابندی لگی ہے وہ پتہ ہے کس بیس پہ لگی ہے؟ اسلامک بینکنگ کی بیس پہ. یہودیوں نے بولا کہ یہ اسلامک بینکنگ کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس سے ہماری دکان بیٹھ جائے گی. اور مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں مفتی تقی عثمانی صاحب کے خلاف کلپ دیکھتا ہوں نا کہ معاذ اللہ سود ہو رہی ہے، انہوں نے سود پہ حلال کا لیبل لگا کے کھا گئے. یہودی سے جا کے پوچھو مفتی تقی صاحب نے یہودیوں کو کتنا نقصان پہنچایا ہے. انہوں نے مفتی تقی صاحب کو امریکہ میں بین کروا دیا. پوری کتاب چھپی ہے انگلش میں یہودیوں کی مفتی تقی عثمانی صاحب کے خلاف. اس بیس پہ پابندی لگی ہے اور ہمارے لوگ انہی کے خلاف بول رہے ہیں. تو دوسری چیز جس پہ اس سے بھی زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، پہلا وہ چاہتے ہیں اکنامکلی جو اکنامکس ہے نا، جو معیشت ہے وہ ان کے اصولوں پہ چلے، وہ اسلامی اصولوں پہ نہیں. کیونکہ اسلامی اصولوں پہ چلے گی دولت کی تقسیم منصفانہ ہو جائے گی. ایک مثال دیتا ہوں میں. اسلام کہتا ہے آپ نے 1 کروڑ روپے انویسٹ کیے، اسے جو پروفٹ ہوگا پرسنٹیج کے حساب سے تقسیم ہوگا، اور نقصان ہوا تو انویسٹر کا نقصان ہوگا. یہی ہے کہ نہیں ہے؟ یار مجھے بتاؤ نا، میں نے 100 بکرے خرید کے ایک غریب کو دے دیے، پیسہ لگایا کہ یہ بیچ مارکیٹ میں، وہ بکرے مر گئے، نقصان کس کا ہے؟ میرا. اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس کی محنت ضائع ہوگی، بس یہ نقصان ہے. یہ منصفانہ تقسیم ہے. یہ بیچارے کے پاس پہلے ہی پیسہ نہیں تھا، لاس بھی اس پہ ڈال دو، اس کا تو دیوالیہ ہو گیا. اب یہ اگر اسلامی طریقے سے ہو تو مزاربت کی بیس پہ ہوگا. بھائی میرا پیسہ ہے، محنت تیری ہے، پروفٹ پرسنٹیج کے جتنا پروفٹ ہوگا تیری پرسنٹیج بھی بڑھے گی اس میں. اب ہو کیا رہا ہے، میں اگر سود کی بیس پہ دوں، تجھے بکرے خریدنے 1 کروڑ روپے میں نے تجھے لون دیا. کیا دیا؟ قرضہ. یہ لون تو نے نفع کے ساتھ لوٹانا ہے. اس نے لون کے بکرے خریدے، بکرے مر گئے، اس نے مجھے سود بھی دینا ہے، اور وہ 1 کروڑ کہاں سے دے گا وہ؟ تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے سودی نظام سے؟ غریب کا بیڑا، یار غرق تو بول دو نا، اس میں کیا جا رہے ہیں آپ؟ بیڑا غرق کروا تھوڑی رہے ہیں، آپ سے بلوا رہے ہیں. کیسا ہوتا ہے بیڑا غرق؟